السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حج کے فائدے کے ضمن میں ہماری گفتگو جاری تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیشہدوا منافع لہم، تاکہ لوگ یہاں کا آ کر دیکھیں کہ اس حج میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے لیے کیسے فائدے رکھے ہیں۔ پھر اس ضمن میں جو ٹاپکس ہم نے کور کیا، سفر حج کی نوعیت، نیکی اور تقویٰ کی رغبت، احرام اور اس کی شرائط، تلبیہ، طواف زیارت، سعی صفا و مروہ۔ پھر اب اس کے بعد جو ہے وقوف منی، عرفات اور مزدلفہ۔ اس کے بعد وہ گئے اللہ کا سپاہی بن جاتا ہے، اور اب 5-6 روز اس کو کیمپ کی سی زندگی بسر کرنی ہوتی ہے۔ ایک دن منی میں پڑا ہے، دوسرے دن عرفات میں کیمپ ہے، اور خطبے میں کمانڈر کی ہدایات سنی جا رہی ہیں، یعنی امام کی ہدایات سنی جا رہی ہیں۔ رات مزدلفہ میں جا کر چھاؤنی ڈالی جاتی ہے۔ پھر رمی جمار دن نکلتا ہے تو منی کی طرف کوچ ہوتا ہے، اور وہاں اس ستون پر کنکریوں سے چاند ماری جاتی ہے جہاں تک اصحاب فیل کی فوجیں کعبے کو ڈھانے کے لیے پہنچ گئی تھی۔ ہر کنکری مارنے کے ساتھ اللہ کا سپاہی حاجی انہیں کہتا جاتا ہے، اللہ اکبر رغمم للشیطان و حزبہ، اور اللہم تصدیقاً بکتابک و اتباعاً لسنت نبیک۔ کنکریوں کی اس چاند ماری کا مطلب یہ ہے، خدایا جو تیرے دین کو مٹانے اور تیرا بول نیچا کرنے اٹھے گا، میں اس کے مقابلے میں تیرا بول بالا کرنے کے لیے یوں لڑوں گا۔ پھر اسی جگہ قربانی کی جاتی ہے تاکہ راہ خدا میں خون بہانے کی نیت اور عزم کا اظہار عمل سے ہو جائے۔ پھر وہاں سے کعبہ کا رخ کیا جاتا ہے، جیسے سپاہی اپنی ڈیوٹی ادا کر کے ہیڈ کوارٹر کی طرف سرخ رو واپس آ رہا ہے۔ طواف اور 2 رکعتوں سے فارغ ہو کر احرام کھل جاتا ہے۔ جو کچھ حرام کیا گیا تھا وہ اب پھر حلال ہو جاتا ہے، اور اب حاجی کی زندگی پھر معمولی طور پر شروع ہو جاتی ہے۔ اس معمولی زندگی کی طرف پلٹنے کے بعد حاجی منی میں جا کر پھر کیمپ کرتا ہے، اور دوسرے دن پتھر کے ان 3 ستونوں پر باری باری کنکریوں سے پھر چاند ماری کرتا ہے، جن کو جمرات کہتے ہیں، اور جو دراصل اس ہاتھی والی فوج کی پسپائی اور تباہی کی یادگار ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے سال عین حج کے موقع پر اللہ کے گھر کو ڈھانے آئی تھی، اور جسے اللہ کے حکم سے آسمانی چڑیوں نے کنکریاں مار مار کر تباہ کر دیا تھا۔ عام طور پر مشہور یہ ہے کہ کنکریاں مارنے کا یہ فعل اس واقعے کی یادگار میں کیا جاتا ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیش آیا تھا، یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی دیتے وقت شیطان نے آ کر آپ کو بہکایا تھا، اور آپ نے اسے کنکریاں ماری تھی، کہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کے فدیے میں مینڈا آپ کو قربانی کے لیے دیا گیا تو وہ نکل کر بھاگا تھا، اور اس کو آپ نے کنکریاں ماری تھی۔ لیکن کسی حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت نہیں ہے کہ رمی جمار کی علت یہ ہے۔ تو اس کے بعد تیسرے دن پھر ان ستونوں پر سنگباری کرنے کے بعد حاجی مکہ پلٹتا ہے، اور 7 دفعہ اپنے دین کے مرکز کا طواف کرتا ہے۔ یہ طواف وداع ہے، اور اس سے فارغ ہونے کے معنی حج سے فارغ ہو جانے کے ہیں۔ حج کے برکات اور اثرات، یہ ساری تفصیل جو آپ نے سنی اسے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ حج کے ارادے اور اس کی تیاری سے لے کر اپنے گھر واپس آنے تک 2-3 مہینے کی مدت میں کتنے زبردست اثرات آدمی کے دل اور دماغ پر پڑتے ہیں۔ ابھی آج کل جو ہے 1 مہینے میں ہو جاتا ہے، بلکہ بہت سارے لوگ 10 دن میں بھی یہ کر لیتے ہیں۔ اس میں وقت کی قربانی ہے، مال کی قربانی ہے، آرام آسائش کی قربانی ہے، بہت سے دنیاوی تعلقات کی قربانی ہے،
بہت سی نفسانی خواہشوں اور لذتوں کی قربانی ہے، اور یہ سب کچھ اللہ کی خاطر ہے، کوئی ذاتی غرض اس میں شامل نہیں۔ پھر اس سفر میں پرہیزگاری اور تقوی کے ساتھ مسلسل اللہ کی یاد اور خدا کی طرف شوق اور عشق کی جو کیفیت آدمی پر گزرتی ہے، وہ اپنا ایک مستقل نقش دل پر چھوڑ جاتی ہے، جس کا اثر برسوں قائم رہتا ہے۔ پھر حرم کی سرزمین میں پہنچ کر قدم قدم پر انسان ان لوگوں کے آثار دیکھتا ہے جنہوں نے اللہ کی بندگی اور اطاعت میں اپنا سب کچھ قربان کیا، دنیا بھر سے لڑے، مصیبتیں اٹھائی، جلا وطن ہوئے، ظلم پر ظلم سہے، مگر بالآخر اللہ کا کلمہ بلند کر کے چھوڑا، اور ہر اس باطل قوت کا سر نیچا کر کے ہی دم لیا جو انسان سے اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی کرانا چاہتی تھی۔ ان آیات بینات اور ان آثار متبرہ کو دیکھ کر ایک خدا پرست آدمی عزم اور ہمت اور جہاد فی سبیل اللہ کا جو سبق لے سکتا ہے، شاید کسی دوسری چیز سے نہیں لے سکتا۔ پھر طواف کعبہ سے اس مرکز دین کے ساتھ جو وابستگی ہوتی ہے، اور مناسک حج میں دوڑ دھوپ، کوچ اور قیام سے مجاہدانہ زندگی کی جو مشق کرائی جاتی ہے، اسے اگر آپ نماز اور روزے اور زکوٰۃ کے ساتھ ملا کر دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ ساری چیزیں کسی بہت بڑے کام کی ٹریننگ ہے جو اسلام مسلمانوں سے لینا چاہتا ہے۔ اسی لیے ہر اس مسلمان پر جو کعبے تک جانے آنے کی قدرت رکھتا ہو، حج لازم کر دیا گیا ہے، تاکہ جہاں تک ممکن ہو ہر زمانے میں زیادہ سے زیادہ مسلمان ایسے موجود رہیں جو اس پوری ٹریننگ سے گزر چکے ہوں۔ حج ایک اجتماعی عبادت ہے، لیکن حج کے فائدوں کا پورا اندازہ کرنے سے آپ قاصر رہیں گے جب تک یہ بات آپ کے پیش نظر نہ ہو کہ ایک مسلمان اکیلا حج نہیں کرتا ہے، بلکہ تمام دنیا کے مسلمانوں کے لیے حج کا ایک ہی زمانہ رکھا گیا ہے، اور ہزاروں لاکھوں مسلمان مل کر ایک وقت میں حج ادا کرتے ہیں۔ پہلے جو کچھ میں نے بیان کیا اس سے تو آپ کے سامنے صرف اتنی بات آئی ہے کہ فرداً ایک حاجی پر اس عبادت کا کیا اثر ہوتا ہے۔ اب آئندہ انشاءاللہ یہ بتاؤں گا کہ دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے حج کا ایک ہی وقت مقرر کر کے ان فائدوں کو کس طرح لاکھوں درجے بڑھا دیا گیا ہے۔ اسلام کا کمال یہی ہے کہ بیت کرشمہ 2 کار نہیں بلکہ 1000 کار نکال لے جاتا ہے۔ نماز علیحدہ پڑھنے ہی میں کچھ کم فائدے نہ تھے، مگر اس کے ساتھ جماعت کی شرط لگا کر اور امامت کا قاعدہ مقرر کر کے اور جمعہ اور عیدین کی بڑی جماعتیں بنا کر اس کے فائدوں کو بے حد اور حساب بڑھا دیا گیا۔ روزہ فرداً رکھنا بھی اصلاح اور تربیت کا بہت بڑا ذریعہ تھا، مگر سب مسلمانوں کے لیے رمضان کا ایک ہی مہینہ مقرر کر کے اس کے فائدے اتنے بڑھا دیے گئے کہ شمار میں نہیں آ سکتے۔ زکوٰۃ الگ دینے میں بھی بہت خوبیاں تھیں، مگر اس کے لیے بیت المال کا نظام مقرر کر کے اس کی منفعت اتنی زیادہ کر دی گئی کہ آپ اس کا اندازہ اس وقت تک کر ہی نہیں سکتے جب تک اسلامی حکومت قائم نہ ہو، اور آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ نہ لیں کہ تمام مسلمانوں کی زکوٰۃ ایک جگہ جمع کر کے ایک انتظام کے ساتھ مستحقین میں تقسیم کرنے سے کتنی خیر اور برکت ہوتی ہے۔ یہی معاملہ حج کا بھی ہے۔ اکیلا آدمی حج کرے تب بھی اس کی زندگی میں بہت بڑا انقلاب ہو سکتا ہے، مگر تمام دنیا کے مسلمانوں کے لیے ایک ہی وقت میں مل کر حج کرنے کا قاعدہ مقرر کر کے تو اس کے فائدوں کی کوئی حد باقی ہی نہیں رکھی گئی۔ یہ مضمون تفصیل چاہتا ہے۔ اب اجتماعیت کے متعلق حج کا عالمگیر اجتماع، اس کے ثمرات، حج کے ثمرات، عالم اسلام میں حرکت۔ برادران اسلام، آپ جانتے ہیں کہ ایسے مسلمان جن پر حج فرض ہے، یعنی جو کعبے تک آنے جانے کی قدرت رکھتے ہیں، ایک دو تو ہوتے نہیں ہیں، ہر بستی میں ان کی اچھی خاصی تعداد ہوتی ہے، ہر شہر میں ہزاروں اور ہر ملک میں لاکھوں ہی ہوتے ہیں، اور ہر سال ان میں سے بہت لوگ حج کا ارادہ کر کے
نکلتے ہیں۔ اب ذرا تصور کیجئے کہ دنیا کے کونے کونے میں جہاں جہاں بھی مسلمان بستے ہیں، حج کا موسم آنے کے ساتھ ہی کس طرح اسلام کی زندگی جاگ اٹھتی ہے، کیسی کچھ حرکت پیدا ہوتی ہے اور کتنی دیر تک رہتی ہے۔ تقریباً رمضان کے مہینے سے لے کر ذی-القعدہ تک دنیا کے مختلف حصوں سے مختلف لوگ حج کی تیاریاں کرنے نکلتے ہیں، اور ادھر ذی الحجہ کے آخر سے سفر ربیع الاول بلکہ ربیع الثانی تک واپسیوں کا سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ اس 6-7 مہینے کی مدت تک گویا مسلمان تمام روئے زمین کی مسلمان آبادیوں میں ایک طرح کی دینی حرکت جاری رہتی ہے۔ جو لوگ حج کو جاتے اور حج سے واپس آتے ہیں وہ تو دینی کیفیت میں سرشار ہوتے ہی ہیں، مگر جو نہیں جاتے ان کو بھی حاجیوں کی رخصت کرنے اور ایک ایک بستی سے ان کے گزرنے اور پھر واپسی پر ان کا استقبال کرنے اور ان سے حج کے حالات سننے کی وجہ سے تھوڑا یا بہت اس کیفیت کا کچھ نہ کچھ حصہ جو ہے مل ہی جاتا ہے۔ پرہیزگاری اور تقویٰ کی افزائش۔ جب ایک ایک حاجی حج کی نیت کرتا ہے اور نیت کے ساتھ ہی اس پر خوف خدا اور پرہیزگاری اور توبہ اور استغفار اور نیک اخلاقی کے اثرات چھانے شروع ہوتے ہیں، اور وہ اپنے عزیزوں، دوستوں، معاملے داروں اور ہر قسم کے متعلقین سے اس طرح رخصت ہونا اور اپنے معاملات صاف کرنا شروع کرتا ہے گویا اب یہ وہ پہلا شخص نہیں ہے، بلکہ اللہ کی طرف لو لگ جانے کی وجہ سے اس کا دل پاک صاف ہو رہا ہے۔ تو اندازہ کیجئے کہ ایک حاجی کی اس حالت کا کتنے لوگوں پر اثر پڑتا ہوگا، اور اگر ہر سال دنیا کے مختلف حصوں میں 1 لاکھ آدمی بھی اوسطاً اس طرح حج کے لیے تیار ہوتے ہوں تو ان کی تاثیر کتنے لاکھ آدمیوں کے اخلاق تک پہنچتی ہوگی۔ پھر حاجیوں کے قافلے جہاں جہاں سے گزرتے ہوں گے وہاں ان کو دیکھ کر، ان سے مل کر، ان کی لبیک لبیک کی آوازیں سن کر کتنوں کے دل گرما جاتے ہوں گے، کتنوں کی توجہ اللہ کی طرف اور اللہ کے گھر کی طرف پھر جاتی ہوگی، اور کتنوں کی سوئی ہوئی روح میں حج کے شوق سے حرکت پیدا ہو جاتی ہوگی۔ پھر جب یہ لوگ اپنے مرکز سے پھر کر اپنی اپنی بستیوں کی طرف دنیا کے مختلف حصوں میں حج کی کیفیتوں کا خمار لیے ہوئے پلٹتے ہوں گے اور لوگ ان سے ملاقات کرتے ہوں گے تو ان کی زبان حال اور زبان قال سے اللہ کے گھر کا ذکر سن کر کتنے بے شمار حلقوں میں دینی جذبات تازہ ہو جاتے ہوں گے۔ پھر یہ اس کے ثمرات ہیں، اور یہ پرہیزگاری اور تقویٰ کی افزائش جو ہے کیسی ہوتی ہے اس کے اوپر ہے۔ عالم اسلامی کی بیداری کا موسم۔ بس اگر میں یہ کہوں تو بیجا نہ ہوگا کہ جس طرح رمضان کا مہینہ تمام اسلامی دنیا میں تقویٰ کا موسم ہے، اسی طرح حج کا زمانہ تمام روئے زمین میں اسلام کی زندگی اور بیداری کا زمانہ ہے۔ اس طریقے سے شریعت بنانے والے حکیم اور دانا نے ایسا بے نظیر انتظام کر دیا ہے کہ انشاءاللہ قیامت تک اسلام کی عالمگیر تحریک مٹ نہیں سکتی۔ دنیا کے حالات خواہ کتنے ہی بگڑ جائیں اور زمانہ کتنا ہی خراب ہو جائے، مگر یہ کعبے کا مرکز اسلامی دنیا کے جسم میں کچھ اس طرح رکھ دیا گیا ہے جیسے آدمی کے جسم میں دل ہوتا ہے۔ جب تک دل حرکت کرتا رہے آدمی مر نہیں سکتا، چاہے بیماریوں کی وجہ سے وہ ہلنے تک کی طاقت نہ رکھتا ہو۔ بالکل اسی طرح دنیا کا یہ دل بھی ہر سال اس کی دور دراز رگوں تک سے خون کھینچتا رہتا ہے اور پھر اس کو رگ رگ تک پھیلا دیتا ہے۔ جب تک اس دل کی حرکت جاری ہے اور جب تک خون کے کھینچنے اور پھیلنے کا یہ سلسلہ چل رہا ہے، اس وقت تک یہ بالکل محال ہے کہ اس جسم کی زندگی ختم ہو جائے، خواہ بیماریوں سے کتنا ہی زار و نزار ہو۔ لیکن ابھی 2 سال سے جو لاک ڈاؤن چل رہا ہے اس وجہ سے جو ہے، لاک ڈاؤن کی وجہ سے گزشتہ سال بھی یہاں سے فلائٹس یا سمندر کے ذریعے سے حاجی جا نہیں سکے، اور اس سال بھی جو ہے ہندوستان سے اور بہت سارے ممالک سے لوگ حج کے لیے جا نہیں سکے لاک ڈاؤن کی وجہ سے۔ پھر بھی لیکن حج اس سال ہوا،
تقریباً 60,000 حاجی جو سعودی اور قریبی عرب ممالک کے تھے، لوگوں نے حج کے فرائض ادا کیے۔ دعا کریں کہ انشاءاللہ آئندہ اگلے سال جلد از جلد جو ہے یہ حج اور عمرہ جانے کے لیے فلائٹس اوپن ہو جائیں، اور جو لینڈ روٹ ہے یا سی روٹ ہے وہ بھی اس کے ذریعے سے بھی یہ ہو۔ تو جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ استطاعت ہمیں دے تو جو ہے پہلی فرصت میں ہمیں حج کرنا چاہیے۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں حج کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔